السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدنواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ نواں پارہ سورہ الاعراف اور آیات نمبر 122 تا 130 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقموا منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. فرعون بولا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں. یہ تو بڑا جال یعنی کہ فریب ہے جو تم سب نے شہر میں پھیلایا ہے کہ شہر والوں کو اس سے نکال دو تو اب جان جاؤ گے. قسم ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا.
پھر تم سب کو سولی دوں گا۔ بولے ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں، اور تجھے ہمارا کیا برا لگا، یہی نہ کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ اے رب ہمارے، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان اٹھا۔ اور قوم فرعون کے سردار بولے کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، اور موسیٰ تجھے اور تیرے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دے۔ بولا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے، اور ہم بے شک ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، اپنے بندوں میں جسے چاہے وارث بنائے، اور آخر میدان پرہیزگاروں کے ہاتھ ہے۔ بولے ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد۔ کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور اس کی جگہ زمین کا مالک تمہیں بنائے، پھر دیکھے کیسے کام کرتے ہو۔ اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کے قحط اور پھلوں کے گھٹانے سے پکڑا کہ کہیں وہ نصیحت مانے، تو جب انہیں بھلائی ملتی کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے۔ سن لو ان کے نصیبہ کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے، لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر تسلسل سے پڑھتے ہیں۔ تفسیر۔ نیل کے کنارے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ دنیا میں پہلی سولی دینے والا، پہلا ہاتھ پاؤں کاٹنے والا فرعون ہے۔ فرعون کی اس گفتگو پر جادوگروں نے یہ جواب دیا جو اگلی آیت میں مذکور ہے۔ تو ہمیں موت کا کیا غم، کیونکہ مر کر ہمیں اپنے رب کی لقا اور اس کی رحمت نصیب ہوگی، اور جب سب کو اسی کی طرف رجوع کرنا ہے تو وہ خود ہمارے تیرے درمیان فیصلہ فرما دے گا، یعنی ہم کو صبر کامل عطا فرما اور اس کثرت سے عطا فرما جیسے پانی کسی پر انڈیل دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یہ لوگ دن کے اول وقت میں جادوگر تھے اور اسی روز آخر وقت میں شہید، یعنی مصر میں تیری مخالفت کریں اور وہاں کے باشندوں کا دین بدلیں، اور یہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ ساحروں کے ساتھ 6 لاکھ آدمی ایمان لے آئے تھے کہ نہ تیری عبادت کریں نہ تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کی۔ صدی کا قول ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کے لیے بت بنوا دیے تھے اور ان کی عبادت کرنے کا حکم دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تمہارا بھی رب ہوں اور ان بتوں کا بھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ فرعون دہری تھا، یعنی ثانیہ عالم کے وجود کا منکر۔ اس کا خیال تھا کہ عالم سفلی کے مدبر کواکب ہیں، اسی لیے اس نے ستاروں کی صورتوں پر بت بنوائے تھے۔ ان کی خود بھی عبادت کرتا تھا اور دوسروں کو بھی ان کی عبادت کا حکم دیتا تھا، اور اپنے آپ کو مطاع و مخدوم زمین کا کہتا تھا، اس لیے انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے یہ جو کہا تھا کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، اس سے ان کا مطلب فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے قتل پر ابھارنا تھا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نزول عذاب کا خوف دلایا، اور فرعون اپنی قوم کی خواہش پر قدرت نہیں رکھتا تھا کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی قوت سے مرعوب ہو چکا تھا۔ اس لیے اس نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کریں گے، لڑکیوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح قومیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعداد گھٹا کر ان کی قوت کم کریں گے، اور عوام میں اپنا بھرم رکھنے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم بے شک ان پر غالب ہیں۔ لیکن فرعون کے اس قول سے کہ ہم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کریں گے، بنی اسرائیل میں کچھ پریشانی پیدا ہو گئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا جو کہ اس کے بعد آتا ہے وہ کافی ہے۔ مصیبتوں اور بلاؤں پر
اور گھبراؤ نہیں، اور زمین مصر بھی اس میں داخل ہے۔ یہ فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توقع دلائی کہ فرعون اور اس کی قوم ہلاک ہوگی اور بنی اسرائیل ان کی زمینوں اور شہروں کے مالک ہوں گے۔ انہی کے لیے فتح و ظفر ہے اور انہی کے لیے عاقبت محمود۔ کہ فرعون اور فرعونیوں نے طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر رکھا تھا اور لڑکوں کو بہت زیادہ قتل کیا تھا، کہ اب وہ پھر ہماری اولاد کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو ہماری مدد کب ہوگی اور یہ مصیبتیں کب دفع کی جائیں گی؟ اور کس طرح شکر نعمت بجا لاتے ہو اور فکر و فاقہ کی مصیبت میں گرفتار کیا اور کفر و معصیت سے باز آئیں۔ فرعون نے اپنی 400 برس کی عمر میں سے 320 سال تو اس آرام کے ساتھ گزارے تھے کہ اس مدت میں کبھی درد یا بخار یا بھوک میں مبتلا ہی نہیں ہوا۔ اب 1 سالی کی سختی ان پر اس لیے ڈالی گئی کہ وہ اس سختی ہی سے خدا کو یاد کریں اور اس کی طرف متوجہ ہوں، لیکن وہ کفر میں اس قدر راسخ ہو چکے تھے کہ ان تکلیفوں سے بھی ان کی سرکشی ہی بڑھتی رہی اور ارزانی و فراخی امن و عافیت ہوتی، یعنی ہم اس کے مستحق ہی ہیں اور اس کو اللہ کا فضل نہ جانتے اور شکر الہی نہ بجا لاتے اور کہتے کہ یہ بلائیں ان کی وجہ سے پہنچی، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں نہ آتی، جو اس نے مقدر کیا ہے وہی پہنچتا ہے اور یہ ان کے کفر کے سبب ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ بڑی شامت تو وہ ہے جو ان کے لیے اللہ کے یہاں ہے، یعنی عذاب دوزخ۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں ہماری تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے، قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ اس مقدس کام کو ختم نبوت کے صدقے آخری امت کے اوپر جو ایک عظیم جو فریضہ عائد ہے کہ ہم اس میسج کو آنے والی امتوں تک اور آنے والی جو نسلیں ہیں ہمارے بچے ہیں، ہمارے آنے والے جو لوگ ہیں ان تک، اور جو ابھی ہمارے سامنے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تک اور آپ کو ہر کان تک، ہر فرد تک یہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے کہ میں امید کرتا ہوں کہ میری وجہ سے یا آپ کی وجہ سے اگر کوئی ایک کلمہ کو بھی کسی کو صراط مستقیم اور کسی کو قرآن پاک کا کوئی مطلب سمجھ میں آ گیا اور اس نے صراط مستقیم پکڑ لی تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا مقصد، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو آپ دوستوں یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچائیں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنی فیملی کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔